اور دوسری حکمت، سایہ جو ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا یہ سایہ کبھی بڑھتے بڑھتے بہت لمبا ہو جاتا ہے، ارے بولو ہو جاتا ہے، اور کبھی گھٹتے گھٹتے بہت چھوٹا ہو جاتا ہے۔ جب سایہ لمبا ہوتا ہے تو بد شکل ہو جاتا ہے، اور جب چھوٹا ہوتا ہے تو بھدا ہو جاتا ہے۔ نبی کا بھی اگر سایہ ہوتا تو کبھی لمبا ہو کے بد شکل ہو جاتا، کبھی چھوٹا ہو کر کے بھدا ہو جاتا۔ میرے رب کو گوارا نہیں کہ میرے محبوب کی کوئی چیز بد شکل ہو، چاہے محبوب کا سایہ ہی کیوں نہ ہو، اس لیے اللہ نے محبوب کو بے سایہ بنا دیا۔ سایہ پسند آیا نا، پروردگار کو بے سایہ کر دیا سایہ دار کو۔ اور تیسری حکمت، سایہ جو ہوتا ہے نا، کوئی کتنا بڑا پرہیزگار ہو، کتنا متقی ہو، کتنا بڑا حاجی ہو، کتنا بڑا نمازی ہو، کتنا بڑا عالم ہو، محقق ہو، مدقق ہو، مفسر ہو، استاد ہو، استاد اساتذہ ہو، پیر ہو، کوئی ہو، لیکن اپنے سائے کو گندگی سے نہیں بچا سکتا۔ ارے بولو، آپ چلتے ہیں آپ کا سایہ نالیوں میں جاتا ہے، ہم چلتے ہیں ہمارا سایہ پیشاب پہ جاتا ہے، پاخانے پہ جاتا ہے، ٹائر کے نیچے جاتا ہے، اسکوٹر کے نیچے جاتا ہے، گاڑیوں کے نیچے جاتا ہے۔ نبی کا بھی کا سایہ اگر ہوتا تو کبھی پیشاب پہ چلا جاتا، کبھی پاخانے پہ چلا جاتا، کبھی نالیوں میں چلا جاتا، کبھی غلاظتوں میں چلا جاتا۔ میرے رب کو گوارا نہیں کہ میرے محبوب کی کوئی چیز نجاستوں میں چلی جائے، اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کو بے سایہ بنا دیا۔ سایہ پسند آیا نا، پروردگار کو بے سایہ کر دیا اس سایہ دار کو۔ اچھا، ایسا بے سایہ بنایا، اب ایک نکتہ دیتا ہوں، دیکھتا ہوں کتنے لوگ سمجھیں گے۔ ایسا سایہ بے سایہ بنایا کہ ابھی پیدا بھی نہ ہوئے تھے کہ باپ کا سایہ اٹھا لیا، ابھی پیدا نہ ہوئے تھے کہ باپ کا سایہ اٹھا لیا، اور 6 سال کے ہوئے تو ماں کا بھی سایہ اٹھا لیا۔ نہ ماں زندہ ہے، نہ باپ زندہ ہے۔ اب عقل کا سوال ہے، مائنڈ پوچھ رہا ہے، اے میرے پروردگار، یہ تو تیرا حبیب تھا نا، تیرا رسول تھا نا، تیرا پیارا تھا نا، تیرا قریبی تھا نا، ہونا تو یہ چاہیے تھا باپ زندہ ہوتے تاکہ نبی اپنے باپ کی محبتیں دیکھ لیتے، ماں زندہ ہوتی تاکہ ماں کا پیار دیکھ لیتے، لیکن نہ ماں زندہ، نہ ماں باپ زندہ، ماں باپ دونوں دنیا سے چلے گئے، باپ کا بھی سایہ اٹھا لیا، ماں کا سایہ اٹھایا۔ ایسا کیوں ایسا ہوا؟ حکمت سنو، اس کی وجہ یہ ہے، میرے نبی کی مکمل زندگی مومنوں کے لیے نمونہ تھی، ہم سب کے لیے ایک نمونہ عمل تھا۔ اللہ نے ماں باپ کا سایہ اس لیے اٹھا لیا تاکہ میرا محبوب بچپن میں یتیم ہو جائے، اور قیامت تک جب کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے بچہ گھبرا نہ جائے، ماں کا انتقال ہو جائے بچہ گھبرا نہ جائے، بلکہ محبوب کی زندگی کو یاد کر کے اسے صبر آ جائے گا۔ یہ میرے پروردگار، میرا باپ چلا گیا تو کیا ہوا، ماں گئی تو کیا ہوا، میرے محبوب بھی تو مگر ماں باپ کے پرورش پا چکے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے ایک نمونہ پیش کیا گیا۔ اور دوسری حکمت، اگر نبی کے ماں باپ زندہ ہوتے، پڑھے لکھے لوگ، اگر نبی کے ماں باپ زندہ ہوتے تو ان سے کوئی نہ کوئی بچہ پیدا ہو سکتا تھا۔ ارے بولو، ہو سکتا تھا؟ ماں باپ اگر زندہ ہوتے تو کوئی نہ کوئی بچہ پیدا ہوتا، اور وہ جو بچہ پیدا ہوتا رشتے میں نبی کا چھوٹا بھائی ہوتا، رشتے میں نبی کا، اور جب رشتے میں چھوٹا بھائی ہوتا تو نبی کو رشتے کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے بڑا بھائی کہہ کر کے پکارتا۔ کیا کہہ کے پکارتا؟ بڑا بھائی۔ اگر نبی کے ماں باپ زندہ ہوتے، بچہ پیدا ہوتا، نسب کے اعتبار سے، رشتے کے اعتبار سے چھوٹا بھائی بڑے کو بڑا بھائی کہہ کر کے پکارتا۔ میرے رب کو یہ پسند نہیں تھا کہ دنیا میں کوئی میرے محبوب کو بڑا بھائی کہہ کر کے پکارے، اس لیے باپ کا بھی سایہ اٹھا لیا اور ماں کا بھی سایہ۔
سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت آمد مصطفیٰ نعرے تکبیر نعرے رسالت سایہ پسند آیا نہ پروردگار کو بے سایہ کر دیا اس سایہ دار کو مصطفیٰ تشریف لائے اب میں جو باتیں بتاؤں گا وہ ہماری ضرورت ہوگی آپ سے سمجھنے کی کوشش کریں آقائی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو سب سے پہلے آقائی کائنات کو دودھ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلایا اس کے بعد 7 دن تک آپ کی باندی سوائبہ نے پلایا اور اس کے بعد یہ عظیم نعمت حضرت حلیمہ سعدیہ کی قسمت میں آئی حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ خدا کی قسم جب میں بچہ لینے کے لیے آمنہ خاتون کے گھر پہنچی اور دروازہ کھٹکھٹایا حضرت آمنہ خاتون نے ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر کے آقائی کائنات کو پیش کیا حضرت حلیمہ فرماتی ہیں جیسے ہی میں نے محمد کو اپنی گود میں لیا جیسے ہی محمد آغوش حلیمہ میں آئے فرماتی میرے جسم کے اندر طاقت بڑھنے لگی توانائی بڑھنے لگی فرماتی ہے کہ میں نے بڑی محبت کے ساتھ جیسے ہی محمد کے چہرے سے وہ سفید کپڑا ہٹایا تو خدا کی قسم میری نظروں نے دیکھا کہ محمد کے چہرے سے اتنا نور پھوٹا کہ آج تک میری نظروں نے ایسا حسین بچہ کبھی نہیں دیکھا حضرت حلیمہ فرماتی ہیں جیسے ہی میں نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا اور ان کے سینے پہ اپنا ہاتھ رکھا جیسے سینے پہ ہاتھ رکھا مصطفیٰ مسکرا اٹھے مصطفیٰ مسکرائے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام حضرت حلیمہ فرماتی میں بے قرار ہو گئی میں نے آقائی کائنات کی پیشانی کو چوما ان کے رخسار کو چوما ان کے لبوں کو چوما اور چوم کر کے اپنے کلیجے سے بھیج لیا سینے سے لگایا سینے سے لگاتے ہی فرماتی ہے میرے اندر اتنی توانائی آ گئی کہ میں دودھ پلانے کے لیے بے قرار ہو گئی ایک گوشے میں جا کے بیٹھ گئی حضرت حلیمہ فرماتی ہیں گوشے میں بیٹھ کر کے میں نے دودھ پلانا شروع کیا آقائی کائنات کو دائیں طرف کا دودھ پیش کیا آقا دائیں طرف کا دودھ پینے لگے پیتے رہے عورتوں کی فطرت ہوتی ہے جب تک دونوں طرف سے بچے کو دودھ نہ پلا دے انہیں سکون نہیں ملتا ہے حضرت حلیمہ فرماتی ہے مجھے بھی بے چینی ملی میں نے اپنے بچے کو کروٹ لیا دائیں طرف سے جب بائیں طرف کا دودھ پیش کیا تو آقائی کائنات نے چہرے ودھا پھیر لیا دائیں طرف کا دودھ پیش کرتی تو دائیں طرف کا دودھ پینا شروع کر دیتے بائیں طرف کا دودھ پیش کرتی چہرے پر دعا پھیر دیتے 3 مرتبہ اس طریقے سے پلانے کی کوشش کی لیکن حلیمہ فرماتی ہے رب کعبہ کی قسم محمد نے بائیں طرف اپنا منہ بھی نہ رکھا حضرت حلیمہ فرماتی ہے میں سمجھ گئی یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں اس بچے کو دونوں طرف سے دودھ پلایا ہی نہیں جا سکتا اس لیے کہ دوسرے طرف کا دودھ میرے بیٹے کا حق ہے محمد ایک ہی طرف پی سکتا ہے گویا کہ نبی اعظم دنیا بھر کو یہ پیغام دے رہے تھے اے دنیا والوں میں دنیا میں بھائیوں کا حق دلانے آیا ہوں بھائیوں کا حق مارنے نہیں آیا ہوں سبحان اللہ بہت اچھا پیغام ہے اعلیٰ حضرت امام عشق محبت تاجدار اہل سنت پکار اٹھے بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں بچپنے کی عدالت پہ لاکھوں سلام آقائی کائنات نے صرف ایک طرف کا دودھ پیا کدھر کا پیا دائیں طرف کدھر پیا بائیں طرف کا دودھ نہیں پیا پیدا ہوتے ہی آقا نے دنیا کے لیے اور اپنی امت کے لیے جو پہلا پیغام پیش کیا یہ تھا کہ بھائی کا حق مارنا مت دینا بھائیوں کے حق کی بات کی گئی آج ہمارا عالم کیا ہے ہم اپنے غریبان میں منہ ڈال کر کے سوچیں اپنے سوسائٹی کا جائزہ لیں اپنے گھروں کا جائزہ لیں اپنے ماحول کا جائزہ لیں آج جتنے جھگڑے ہیں اپنے بھائیوں سے ارے بولو ہے جتنے مقدمے اپنے بھائیوں سے زمین دبائے گا تو اپنے بھائی قبضہ کرے گا تو اپنے بھائی اس کا مال دبائے گا تو اپنے بھائی کا دوسرے سے تعلقات ہوں گے
بھائیوں سے اختلاف ہوگا، بھائیوں سے جھگڑے ہوں گے۔ یاد رکھو نبی کا جشن منانے والوں، عید میلاد النبی میں آنے والوں، اسلام کے غیور مسلمانوں، اے کسرا کے باہوش مسلمانوں، خدا کی قسم مصطفیٰ پیدا ہونے کے بعد جو اپنا عملی نمونہ دنیا کے لیے پیش کیا تھا وہ یہ تھا کہ بھائیوں کے رشتے توڑ مت دینا۔ اچھا ایک بات بتائیے، حضور نے دائیں طرف کا دودھ پیا، کدھر کا؟ عقل یہ چاہتی ہے کہ دائیں طرف کا نہ پیتے، بائیں طرف کا پیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت حلیمہ کے بیٹے پہلے سے موجود تھے، تو دائیں طرف کا دودھ یہ کس کا حق تھا؟ مصطفیٰ کے رضائی بھائی کا، حلیمہ کے سگے بیٹے کا۔ بائیں طرف پیتے، لیکن آقا نے دائیں طرف کا دودھ پیا، بائیں طرف کا دودھ اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیا۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ سنیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سائنس ثابت کرتی ہے، ڈاکٹرز کہتے ہیں، طبیب کہتے ہیں، حکیم کہتے ہیں کہ عورتوں میں بائیں طرف دودھ زیادہ ہوتا ہے، دائیں طرف دودھ کم